بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت میں حیدرآباد دکن سے 7 میل دور ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بو رہا تھا۔ صبح کا وہ وقت تھا۔ علاقے کا نواب سیر کرتا ہوا وہاں سے گزرا۔ کسان کو محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر نواب نے سوچا کہ کسان سے اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور کھیت کے کنارے پہنچ کر کسان سے پوچھا، کیوں بھائی، کھیتی باڑی میں تم اس قدر محنت کرتے ہو، کتنا کچھ کما لیتے ہو، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کسان نے سر اٹھایا اور نواب سے کہا، فائدہ کیا جناب، فصل کٹنے کے بعد اس کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ نواب نے پھر پوچھا، اچھا، ان 4 حصوں کو خرچ کیسے کرتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، ایک حصہ تو سرکار کے ٹیکس میں چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ قرض چکانے میں ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ میں ادھار دیتا ہوں اور باقی چوتھا حصہ یوں ہی لٹا دیتا ہوں۔ نواب کو کسان کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر بہت تعجب ہوا۔ حیرت سے پوچھا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی، صاف صاف بتاؤ، تم قرض چکاتے بھی ہو اور دیتے بھی ہو؟ ایسا کون سا قرض ہے جو ہر فصل پر ادا کرتے ہو اور پھر بھی ختم نہیں ہوتا؟ اور وہ کون ہے جسے تم قرض دیتے ہو اور پھر 1/4 رقم تم یوں ہی لٹا دیتے ہو؟ تمہاری بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ کسان نے جواب دیا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد نے ایک ساہوکار سے رقم لے کر یہ زمین خریدی تھی۔ ساری زندگی اس کا انہوں نے سود ادا کیا اور میری بڑے اچھے سے پرورش کی۔ ان کے مرنے کے بعد ایک حصہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ثواب میرے والد کو ملے۔ اس طرح ایک حصہ میں اپنے والد کے احسان کا قرض اتارنے میں لگاتا ہوں۔ پھر نواب نے پوچھا، اور قرض دیتے کس کو ہو؟ کسان نے کہا، میرے 2 لڑکے ہیں، میں رقم کا ایک حصہ ان کی تعلیم اور پرورش پر خرچ کرتا ہوں تاکہ بڑھاپے میں وہ مجھ پر خرچ کرے۔ نواب نے پھر پوچھا، اور ایک حصہ فضول کیوں اڑا دیتے ہو؟ اپنے پاس رکھو تاکہ تمہارے حالات بہتر ہو جائے۔ کسان نے کہا، جناب، میری ایک لڑکی بھی ہے، بیٹی کو شادی میں جہیز دینا لازمی ہے جو کہ ایک فضول رسم ہے، اس میں پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، چوتھا حصہ اس کے جہیز کے لیے رکھتا ہوں۔ میری نظر میں یہ رقم لٹانا ہی ہوتا ہے۔ نواب کسان کی باتوں سے متاثر ہوا اور ایک بڑی رقم بطور انعام اسے دی تاکہ کسان کی زندگی بہتر ہو جائے، اور نواب کسان کی سمجھداری کی باتیں سن کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔